نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم. So respected audience, brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So I have recited one verse from Suratul Qadr which says that Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr, the night of decree is better than 1,000 months. So the night of decree has been declared as a night which has the power of 1,000 months or even more than that. This is what Quran says about this night. So as we are proceeding further, and right now we are in the second 10 days of Ramadan, and we would soon see and experience, inshallah ta'ala, the final 10 days of the holy month of Ramadan. And in the final 10 days of Ramadan, in the odd nights, so one of the night may be the night of decree, may be the night of power that Allah subhanahu wa ta'ala is referring in this verse as well as in this surah. So the name of entire surah is devoted to this night of decree, the night of power. So now let us try to understand that why is it called the night of decree or the night of power. So this night is called the night of decree because in this night Allah subhanahu wa ta'ala in all respects, for instance his life and death, who would come in this world and who would leave and depart this world, and if any mishaps have to happen, so who would experience it, who would get the good risk, who might fall in any disease or see or experience some bad experiences. So every single thing is decided by Allah Almighty in this night. In fact, it means that since Allah Almighty has decided that who is going to get what in terms of risk, in terms of disease, in terms of comfort, in terms of blessings, so Allah Almighty actually gives these orders to various angels who are responsible for that act. So basically Allah Almighty's distribution of responsibilities to angels for the entire year, this is done in this night. And the significance that Allah Almighty has mentioned in the Holy Quran regarding the night of decree is that since the most important affairs are decided and distributed by Allah Almighty, so it is very, very important for any believer that he should pray, he should worship in this night and get the most of this night as much as possible. So this is the message that we get out of the decree night.
So just to be brief in Urdu, اللہ رب العزت نے جو لیلۃ القدر کا لفظ استعمال کیا اور بیان کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جس میں تمام چیزوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس رات میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو میں ابھی یہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر سے ایک اس سے مراد یہ ہے کہ اس رات اللہ رب العزت اگلے ہونے والے سال کے جو فیصلے ہیں وہ فرشتوں کے ذمے لگا دیتے ہیں، اور اس رات سے وہ فیصلے امپلیمنٹ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر یعنی قسمت کی رات کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رات اللہ رب العزت حکم دے دیتے ہیں کہ کون مرنے والا ہے، کس کے ہاں بیماری آنے والی ہے، کس کے ہاں رزق کی فراوانی یا کمی ہونے والی ہے، کس کو کیا مصیبت آ سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو تقسیم کرتا ہے اللہ رب العزت اس رات میں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر کی رات ہے۔ اور یہاں ہم آج اس پر یہ گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ ہم آج اس وقت دوسرے عشرے میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم تیسرے عشرے میں داخل ہوں گے، اور تیسرے عشرے کی آخری 5 طاق راتوں میں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اور حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ان 5 میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوگی، اور اس رات کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ Now let us turn to the second meaning of the Laylatul Qadr. The second meaning is also called the light of power. And the night of power means that this is so empowered night that if you worship in that night for a very short span of time, like few hours, maybe not more than 10 hours, but you would be rewarded more than 1000 months. Now, what does that mean by 1000 months? Literally, if you calculate and divide 1000 months, that is equal to more than 83,000, somewhere 83 years and 6 months. So, such a huge amount of days that you may be rewarded for a worship that you will do within the short span of time of hours, like 4, 5 or 6 hours, because from Isha to Fajr you might not have more than 10 hours. It may be 8 hours, it may be 7 hours or something like that. So within this short span of time, if you worship, if you do zikr, if you recite Holy Quran, if you do nawafil, if you simply sit, think about Allah Almighty, think about your own problems, you can really make a big achievement within this short span of time. For this very reason, this night is also called the night of power. There is second aspect to this. Does Allah Almighty really mean 1000 months precisely? Or does it mean mere abundance? A few scholars have gone and they have taken this position that here Allah Almighty does not simply mean that He is referring to 1000 months, which means
thousand, 6 months, 5 months precisely. Instead, Allah Almighty is referring to the abundance of the worship, the abundance of the reward that you would be rewarded on the power night, on the night of Laylatul Qadr. So it is not merely 83 years, in fact, it is more than that. It is the sheer abundance that Allah Almighty is indicating in Laylatul Qadr. So to be brief in Urdu, Laylatul Qadr के जो दूसरा मतलब है वो ये है, Laylatul Qadr का जो दूसरा मतलब है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ये बयान किया है कि 1000 महीने की इबादत। अब ये जो 1000 महीने की इबादत है, क्या इससे मुराद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि 1000 गिन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कि इतने महीने की इबादत का आपको सवाब मिलेगा? तो बाज़ उलमा ने इस हवाले से बयान किया कि ये जो लफ्ज़ अल्फुन है अरबी का, इसका मतलब एक लिहाज से 1000 होता है, और कभी इससे मुराद बहुतात होती है, और बहुतात से मुराद है कसरत से होना। तो इससे मुराद कम अज़ कम अगर ली जाए तो कम अज़ कम 83.5 साल है, और ज़्यादा का कोई तायुन नहीं है। इसलिए इस रात को द नाइट ऑफ पावर कहा जाता है, क्योंकि इसमें की गई इबादत में आपको बहुत 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 सवाब मिलता है। And after getting to know what does it mean by the night of power or the night of decree or whatever has its names or whatever, if you look at the hadith, and in that hadith Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam states that man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba, whoever worships in the night of power with iman and with sincerity, with sheer sincerity, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, he will be forgiven for all his sins that he has committed. So this is the greatest reward that one can ever imagine, that it is not mere the reward of the worship of some 83 years or so. In fact, Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam says that with iman, knowingly that I am worshipping in the night of power, in the night of decree, in Laylatul Qadr, just knowingly doing this thing, and with sincerity, and with sincerity, if you do this worship, if you do this ibadah, the reward that Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam has promised is what? That the Jannah is clear. Your all sins would be forgiven. Why? Because you have offered and you are worshipping in this night, the night of the decree. This is the reward number one. The second reward has already been stated in the Holy Quran. And what is it? That this is a night, Allah Almighty says, that in which angels descend on the world. And not only the angels descend on the world, in fact, Jibreel alayhi salam also descends on the world. And not only that, that angel Jibreel and all the angels descend on the world. In fact, Allah Almighty says that this night, from the beginning till the end, is full of peace and tranquility. That this night, when it begins, you would feel that it is full of peace and tranquility. So from the beginning till the end, this night brings about peace and tranquility to you and to your family. Now this is really a distinctive characteristic. कि आप इस पे गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये बयान किया कि ये नाइट, ये रात ऐसी रात है
جس میں جبریل علیہ السلام، جبریل امین اور ملائکہ آسمانوں سے زمین کی طرف تشریف لاتے ہیں، ہر کام جس کا ذمہ اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر صبح تک یہ رات سراسر سلامتی کی ہے. اور سلامتی سے مراد کیا ہے؟ سلامتی سے مراد ہے امن، سلامتی سے مراد ہے آپ کی مرادیں کا پورا ہونا، سلامتی سے مراد ہے کہ شیطان کا قطعاً دور ہونا. کیونکہ رمضان المبارک کے حوالے سے حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان کا مہینہ تو ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. The Satans are imprisoned, and once the Satans are imprisoned, the believer is motivated to worship and to get closer and closer to Allah Almighty. تو اتنا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ایک انسان جس کو بہکانے والا ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے شیطان. تو جب شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، اس کی طاقت کو محدود کر دیا جاتا ہے، تو انسان کو ہلکی سی کوشش سے بہت زیادہ ثواب مل سکتا ہے. تو لہٰذا آج کی جو نشست ہے اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم اس وقت کیونکہ دوسرے عشرے میں موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی تیسرے عشرے میں داخل ہوں گے، اللہ رب العزت ہم سب کو صحت دے، ایمان دے، تو انشاءاللہ تعالی جب ہم داخل ہوں تو ہماری کوشش اور ہماری پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان 5 راتوں میں عبادت کریں. We should plan well before time that we would worship in all these 5 odd nights. Which nights? The 21st night, which means the day would be the 20th and the night would be the 21st. 23rd night, the day would be the 22nd and the night would be 23rd. 25th, 27th and 29th. So once we plan that we would spend some time with Allah Almighty, doing anything like doing zikr, simply saying tasbih, reciting Holy Quran, or doing 2 or 4 nawafil, but with utmost sincerity, coupled with some beautiful tears that are actually spontaneously coming out, and they really show yourselves that you really love Allah Almighty, you really mean when you worship Allah Almighty. I think this would be good enough on the one hand to be rewarded more than 83 years ibadah, as well as because the angels, they have been given the responsibility to do a lot of things, so they might affect your dua, might affect on that, and there may be some changes in that as per the traditions of the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. آپ غور کیجئے کہ اگر ان 5 راتوں میں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں اور 29ویں رات، ان 5 راتوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عبادت کی جائے. اور اس عبادت میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے 100 نوافل پڑھنے ہیں، آپ نے 50 نوافل پڑھنے ہیں، آپ نے 20 پڑھنے نہیں، آپ کے 2 یا 4 نوافل لیکن نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہیں، بجائے اس کے کہ آپ 100 نوافل پڑھیں. آپ کی ایک سورت کی تلاوت، آپ کی ایک صفحے کی تلاوت اگر اخلاص نیت کے ساتھ ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ مقبول ہے. اللہ رب العزت کے ہاں تعداد میٹر نہیں کرتی، اللہ رب العزت کے ہاں وہ کوالٹی میٹر کرتی ہے جو آپ اپنی عبادت کے اندر لے کر آتے ہیں. Now getting closer to where we would end is the final message. So many people think that it is the night of 27th of Ramadan. Well, Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam says that it has been concealed and hidden from the sight of the human beings, which means what? That
the night of the power or the night of the decree has been deliberately concealed from the sight of the people, and it has been the mystery. And this mystery needs to be unfolded and uncovered by the believers. Now, what is that mystery? The mystery is that it could be any night. And Allah Almighty is interested that the believer should strive, should search hard, and should search me. Because many a times you see that Allah Almighty is available every time. But in this holy month of Ramadan, Allah Almighty has kept it mysterious that which night is the night of the power. And the believer is encouraged that he should worship, and at least he should worship 5 nights. And one must be that night that is called the night of the power among these 5. So, since it is mystery, it is also a good opportunity. It is a good opportunity that you spend your night and you worship Allah Almighty, and during this worship, you might develop some beautiful spiritual connection with Allah Almighty, with Allah Subhanahu wa Ta'ala. تو آخر میں جو میں یہ کہوں گا وہ یہ ہے کہ عام طور سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں کی رات ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خفیہ رکھا گیا ہے لوگوں سے، اور اللہ رب العزت نے اس کو خفیہ رکھا ہے لوگوں سے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ تو دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ ہم سب بلیورز کو، ہم سب مومنین کو چاہیے کہ 5 راتوں کو عبادت کریں، تھوڑی سی عبادت کریں لیکن 5 راتوں کو کریں، تاکہ ان میں سے ایک، کیونکہ یقینی لیلۃ القدر ہے، لہٰذا ہم ضرور پا لیں گے اس لیلۃ القدر کو، اور اس کی برکات کو، اس کے فوائد کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم صرف ایک رات کو کریں جیسے کہ 27ویں ہے، تو ہر روایات بہت ساری ہیں، سب راتوں کے بارے میں روایات ہیں کہ 21ویں ہیں، بعض کا خیال ہے کہ 23ویں ہیں، بعض کا خیال ہے 29ویں ہیں، اور بعض کا خیال ہے کہ 27ویں ہیں۔ لیکن ہر سال اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل اور کرم سے اس کو چھپایا ہوا ہے، اور وہ ریویل صرف اور صرف خدا کی ذات جانتی ہے۔ لیکن جب ایک شخص 5 راتوں میں جاگتا ہے تو یقینی طور پر وہ لیلۃ القدر پاتا ہے، اور اس کا ثواب حاصل اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کی، جس طرح ہم نے روزے رکھے، اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ رمضان کا خاص تحفہ جو کہ لیلۃ القدر ہے وہ بھی ہمیں پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے سنت ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نماز جمعہ کی باجماعت ادا کریں گے۔